اور قرآنی وظائف ہوتے ہیں اور دعائیں ہوتی ہیں، یہ ہر حال میں فائدہ دیتے ہیں۔ اب میں نے ایک وظیفہ دیا ایک دفعہ ایک کو، میں نے کہا کہ ان کو کہا روزی کی مجھے تنگی تھی، میں نے کہا آپ ہر مغرب کی نماز کے بعد روزانہ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیجیے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر ایک فائدہ ہوگا، حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو ہر ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، ہر ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ سورۃ الکوثر ہے، اس میں ہم لگا لیتے ہیں کہ اس میں 100 حروف ہیں، 100 کو 10 سے آپ ضرب دے دیں 1000 بنتا ہے، تو 129 کو 1000 سے ضرب دے دیں تو لاکھوں نیکیاں آپ ایک دن کے اندر کماتے ہیں۔ یعنی اگر خدا نخواستہ آپ کے رزق میں جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا، لیکن لاکھوں نیکیاں آپ کے نامہ اعمال کے اندر شامل ہو رہی ہیں۔ ایک دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس اسم اعظم کو پڑھے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب ہمارے نبی کی کہی ہوئی بات حرف آخر ہے، دنیا کی چیز تباہ و برباد ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، کبھی وہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم وہ پڑھیں گے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہوں؟ اب دعا کی قبولیت کے بھی اسٹیپ ہیں۔ بعض دفعہ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ کچھ ٹائم بعد اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا اللہ نے آخرت کے لیے رکھی ہوتی ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب انسان دنیا میں دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو کل قیامت کے دن اس دعا کا اس کو اتنا اجر ملے گا کہ وہ شخص کہے گا کہ اے کاش، یعنی اے کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی۔ یعنی دعاؤں کا اتنا بڑا ثمر ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہو کہ میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارتے ہیں میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں اور اس کے مسئلے مسائل کو میں حل بھی کرتا ہوں۔ جب قرآن میں اللہ نے خود فرما دیا تو اس سے بات رہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں آج کل رزق کی تنگی ہے، اولاد کی تنگی ہے، کاروبار کی تنگی ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، تو سورۃ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کی سے بخشش طلب کرا کرو، استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو، استغفر اللہ العظیم پڑھا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھا کرو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھا کرو۔ یا اللہ جب ہم استغفار پڑھیں گے تو ہمیں اس کا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ میں جس وقت گرمی کے موسم میں تمہیں بارش کی اشد ضرورت ہوگی میں تمہیں موسلادھار بارش عطا کروں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں تمہیں بے حساب رزق بے تحاشا دولت عطا کروں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں میں بیٹے عطا کروں گا۔ اب کوئی شخص میرے پاس آتا ہے جی بیٹے نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بیٹا چاہیے، تو سمپل سا ہے کہ استغفار کرنا شروع کر دیں۔ اب استغفار یہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑے گناہ کر لیے ہیں، ہم بھی بڑے گناہ گار ہیں، ہر وقت گناہ کرتے ہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ استغفار کرنے والا ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہو سکتا ہے کچھ؟ نہیں، بلکہ کیا ہے استغفار سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال دولت بھی دوں گا، وَبَنِينَ، بیٹے بھی دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات بھی دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں میں جو ہے وہ باغات بھی عطا کروں گا۔ یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جو اس کے حضور جو ہے وہ استغفار کرتا ہے۔